بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر بہت قرضہ ہے، لیکن یہ قرضہ جتنی کوشش کرتے ہیں بجائے کم ہونے کے بڑھتا ہی جا رہا ہے، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ بہت پریشان ہو گئے ہیں، بڑے وظائف بھی کیے، لیکن فائدے کے اثرات نظر نہیں آتے۔ دیکھیں، پریشان تو ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ خزائن السماوات والارض، اللہ کے خزانے زمینوں اور آسمانوں میں ہیں، بھرے ہوئے ہیں اللہ کے خزانے، اور مانگنا اللہ سے ہے کہ یا اللہ تو نے اپنے خزانوں سے میری مدد کرنی۔ اصل میں معاملے ہمارے حل نہیں ہوتے، ہم پورے یقین سے مانگتے نہیں، مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا، کوئی سلیقہ نہیں آتا، تو اس لیے مسئلہ ہمارا حل نہیں ہوتا۔ پریشانی یوں کی توں رہتی ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ پورے دھیان سے وظیفہ کرنا چاہیے، الفاظ کی درستگی کے ساتھ۔ جو بھی وظیفہ ہو اس کے الفاظ صحیح ہونے چاہیے، اور جو مانگا جاتا ہے اس کے ترجمے کا بھی پتہ ہو تو اور زیادہ طاقت آ جاتی ہے۔ اب میں آپ سے ایسا وظیفہ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو یقیناً فائدے والا ہے، اور بہت سے لوگوں کا آزمایا ہوا یہ وظیفہ ہے، بہت سے لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا ہے۔ تو آپ بھی توجہ سے سنیں، کسی کا فائدہ ہو جائے، کسی کا بھلا ہو جائے، قرض سے جان چھوٹ جائے، تو یہ اس کے لیے بڑی خوش قسمتی ہے، بڑے سکون کی بات ہے اس کے لیے۔ لوگوں کے جینے حرام، زندگیاں حرام ہو جاتی ہیں ان قرضوں کی وجہ سے، اور اس حالت میں موت آ گئی تو اور بڑا مسئلہ ہے۔ آگے کا حساب کتاب بہت مشکل ہے۔ دنیا میں تو جان چھوٹ سکتی ہے، وہاں کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ اور کئی لوگ تو اس میں لاپرواہی کرتے ہیں، قرضہ لے لیا، کام پورا ہو گیا، اب ادا کرنے کی فکر نہیں ہوتی، ایسے لوگوں کا بھی قرضہ ختم نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ وظیفہ توجہ سے سنیں، جو قرضے کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں ان کے لیے بڑا مفید وظیفہ ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے۔ اس وظیفے کا تعلق ہی نماز کے ساتھ ہے، اور پابندی اتنی سختی سے کریں کہ شیطان کی کمر بھی ٹوٹ جائے، وہ بھی پریشان ہو جائے۔ 40 دن تک اگر نماز کی پابندی کریں گے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ اگر آپ نماز پڑھیں گے، یعنی جیسے ہی نماز امام نیت باندھ کر اللہ اکبر کہتا ہے، امام کے ساتھ آپ شامل ہوں، اور میری مائیں، محترم بہنیں، بیٹیاں اول وقت میں نماز پڑھیں، یعنی اذان ہونے کے فوراً بعد۔
اب وظیفہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد سورہ نصر آپ نے 21 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد دعا مانگنی ہے، یا اللہ تو اپنے خزانوں سے میری مدد فرما، میرے اس قرضے کو ختم فرما۔ ظہر کی نماز کے بعد سورہ نصر 22 مرتبہ پڑھنی ہے، عصر کی نماز کے بعد سورہ نصر 23 مرتبہ پڑھنی ہے، اور مغرب کی نماز کے بعد سورہ نصر 24 مرتبہ پڑھنی ہے، اور عشاء کے بعد آپ نے سورہ نصر 25 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یعنی ہر نماز کے بعد ایک ایک دفعہ اضافہ کرنا ہے، 21 مرتبہ سے شروع کرنی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد 21 مرتبہ شروع کرنی ہے، پھر ہر نماز کے بعد ایک ایک دفعہ کا اضافہ کرنا ہے، آخر عشاء کی نماز کے بعد 25 مرتبہ ہو جائے گی، اور ہر نماز کے بعد دعا بھی کرتے رہنا ہے، یا اللہ اپنے خزانوں سے میری مدد فرما اور میرے ان قرضوں کو اپنی رحمت سے ختم فرما۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کا قرضہ ختم ہو جائے گا، لیکن اس وظیفے کو آپ نے اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب تک مکمل طور پہ قرضہ ختم نہیں ہو جاتا۔ اللہ ایسے آدمیوں کو جو قرضے میں پھنسے ہوئے ہیں یہ مبارک وظیفہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔